الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو زندگی اور موت کا بنانے والا ہے، جس نے اس پوری کائنات اور پورے دنیا کو بنایا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی ملی بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ جو دنیا ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور قرآن نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھیجے گئے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دن کا کچھ حصہ ہے، ایک پل، ایک گھڑی ہے. آخرت ہمیشگی کے لیے ہے اور یہ دنیا تھوڑی دیر کا ٹھکانہ ہے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ ساعت کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جو آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا. آنے والا جا رہا ہے، روز بروز جاتا ہے. روز بروز بہت سارے انسان پیدا ہوتے ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں. کسی کو اس دنیا میں بقا نہیں سوائے رب العالمین کے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب فانی، اور اصل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، جو ہمیشگی والی جگہ ہے. اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، کمانے کے لائق ہوتے ہیں، تو ہماری چاہت اور منشا ہوتی ہے کہ ہم اچھا مکان بنا لیں، اچھا گھر بنا لیں، اچھی زندگی تیار کر لیں اور عیش عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہماری چاہت ہوتی ہے. لیکن یہاں کا جو گھر ہوتا ہے، یہاں کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہوتا ہے. کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی زلزلے کی نذر ہو جاتا ہے. وہ گھر جس کو بڑی چاہت سے، بڑے لگن سے، بہت خرچ کر کے بناتے ہیں، وہ گھر زلزلے کی نظر آ کر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کمزور ہو کر ٹوٹ جاتا ہے. کبھی ہم ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارا بنایا ہوا سپنا، بنایا ہوا بہترین گھر دنیا میں چھوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آخرت میں ہم کو گھر مل جائے، جنت میں اگر گھر مل جائے، تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گا. وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہوگا. اور آخرت ہی دراصل، آخرت ہی کا ٹھکانہ، آخرت ہی کی زندگی ہمیشگی والی ہے. یہاں کی زندگی فانی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کی، فانی، ختم ہونے والی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اور بے شک آخرت ہی ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے. آخرت کا جو ٹھکانہ ہے، ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو دنیا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشگی والی دنیا ہے. لیکن لوگ آخرت کو ترجیح نہ دے کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں.
ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منها شربة ماء، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک پر کے برابر بھی اللہ اس دنیا کو حیثیت نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس دنیا میں مسافر کی طرح، راہگیر کی طرح، چلتے پھرتے آدمی کی طرح رہو۔ اس دنیا کو رہنے سہنے کی جگہ نہ سمجھ لینا، یہ چھوٹنے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایسا گھر بنا کر اس گھر میں مگن نہ ہو جاؤ کہ تم یہ سوچو یہ گھر چھوٹنے والا نہیں، اسی گھر میں ہمیشہ رہنا نہیں۔ نبی کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور، کہ تم دنیا میں ایک مسافر اور راہگیر کی طرح رہو۔ جیسے ایک مسافر چلتا پھرتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے ایک گھر میں ابھی رہے، تھوڑی دیر رہنا ہے، چلے جانا ہے۔ دوسرے مسافر خانے میں ٹھہرے، وہ سوچتا ہے کچھ دیر کا ٹھکانہ ہے، پھر اس گھر کو خالی کر دینا ہے، نکل پڑنا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یہ نہ سمجھو ہم زندہ ہیں، ابھی زندہ ہو، کل کیا ہونے والا ہے، ابھی کچھ دیر میں، کچھ لمحے میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، یہ نبی کا فرمان۔ تو میرے بھائی، یہاں پر اس دنیا میں جو ہم گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط گھر بناتے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت گھر بناتے ہیں، لیکن وہ گھر بھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی یہ گر رہ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس گھر کی تیاری کرتے ہیں جو گھر پانے کے بعد کبھی نہیں چھوٹے گا، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، اس کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو دل کو بھائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں جو کچھ طبیعت مرضی دل کرے گا اللہ وہ چیز، وہ ساری نعمتیں اور دولتیں اللہ ہمارے لیے وہاں مہیا فرمائے گا۔ تو وہ جنت کا گھر ہے۔ ہم کیسے جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں؟ دنیا میں تو بنا لیتے ہیں، کسی طریقے سے پیسہ جمع کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن جا کر پیسہ کما کر دنیا میں گھر بنا لیتے ہیں۔ آج سوچتے ہیں آخرت میں جنت میں کیسے گھر بنائیں۔ آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس عمل کو جانتے ہیں اور آخرت میں گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جنت جہاں پر ہم گھر بنائیں گے وہ جنت کی تعمیر کیسے ہوتی، کیا ہمارے گھروں کی طرح اینٹا، گاڑھا، چونا، پلاسٹر، ان چیزوں کی طرح، یا جنت کی تعمیر کچھ الگ ڈھنگ سے ہوتی ہے؟ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جنت کی تعمیر کیسے ہے، جنت کو کیسے بنایا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسرے اینٹ چاندی کی ہے، اور جنت کا پلاسٹر کستوری کا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے، اور اس کے سنگریزے موتی اور جواہرات کے ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی خوشبودار مٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں من يدخل الجنہ ینعم ولا یبعث ویخلد لا یموت لا تبلی ثیابہ ولا یفنی شبابہ، کہ جو شخص اس جنت میں جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی، زعفران سے بنائی گئی ہے، جو اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ینعم ولا یبعث، وہ اس میں ہمیشہ خوشحال رہے گا اور اسے غم کبھی لاحق نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ ہم کبھی کبھار دنیا کے گھروں میں رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، نرم گدے پہ اور تکیے پہ سو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں بے چینی رہتی ہے۔ آخرت میں اور جنت کے گھر میں یہ ماحول اور منظر نہیں ہوگا، وہاں سکون اور خوشحالی کے ساتھ جنت میں آرام کریں گے۔ وَيُخَلَّدُ لَا يَمُوتُ، جو جنت میں داخل کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی،
لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، نہ اس کے کپڑے اور لباس میلے ہوں گے، گندے ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی کبھی ڈھلے گی، کبھی جوانی نہیں ڈھلے گی۔ ہم دنیا کے گھروں میں گھر بناتے ہیں، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بدلنا پڑتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، سلانا پڑتا ہے، جبکہ آخرت کے گھروں میں رہیں گے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں گے، جوانی بھی نہیں ڈھلے گی۔ ہم گھروں میں سوئے سوئے زندگی گزارتے گزارتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا یہی گھر جو بڑے سپنوں سے ہم نے بنایا تھا، یہ گھر جیسے لگتا ہے کاٹنے دوڑتا ہے، اس گھر میں زندگی گھٹ گھٹ کے ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کمزوری کا، ضعیفی کا، جب اولاد ساتھ نہ دے، جب پیسہ ساتھ نہ دے، جب بیماری سے اکتا جائیں، بیماری سے لڑنے کی طاقت نہ ہو، ہم دم توڑ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہماری روح نکل جائے، یہ گھر، یہ قمقمے، یہ بجلی، دنیا کا گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا، کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ بیوی، نہ بال بچے، نہ گھر، کچھ نہیں اچھا لگتا۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، آخرت میں خوشحال رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اور کبھی جوانی نہیں ڈھلے گی، ہمیشہ جنت میں جوان رہیں گے۔ اس جنت میں گھر بنانے کے لیے آج سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے کچھ اعمال اور افعال کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے ہم جنت میں ایک گھر بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے بنایا، نہیں بھی بنایا تو باپ کا گھر مل جاتا ہے، بھائی کا گھر مل جاتا ہے، کسی طریقے سے کرائے پر مکان مل جاتا ہے۔ آخرت میں تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی باپ بیٹے کو ایک گھر دے دے، ایک جنت کا ایک گھر کوئی باپ بیٹے کو دے دے، بیٹا باپ کو دے دے، کرائے پر مل جائے، وہاں یہ سہولت نہیں ہے۔ وہاں اپنے عملوں کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے جنت میں گھر تعمیر کریں گے، دوسروں کے بلبوتے پر نہیں، خرید نہیں سکتے، کرائے پر نہیں لے سکتے، کوئی عطیہ اور گفٹ نہیں کر سکتا، اپنے بل پر، اپنے اعمال کی وجہ سے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم جنت میں ایک گھر بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو آئیے ہم دنیا میں گھر بنائیں اللہ کے لیے، مسجد بنائیں، مسجد کی تعمیر کریں۔ مسجد کی اگر تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، اس میں مزدوری کریں، اس میں سیمنٹ دے دیں، اس میں اینٹ دے دیں، چونا گاڑھا دے دیں، اس میں پلاسٹر کر دیں، اس میں ہاتھ بٹا دیں، کسی کو مسجد کے لیے انکریج کر دیں، حوصلہ بڑھا دیں، زمین میسر کر دیں، کسی بھی طریقے سے مشارکت کریں۔ اللہ کے گھر اگر یہاں دنیا میں تعمیر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے گا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، ہم ڈیلی دن میں رات میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، جنت میں ایک گھر تعمیر کریں، اللہ توفیق دے گا کہ ہم جنت میں ایک گھر بنا سکیں گے۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نفل ادا کی، اللہ رب العالمین ان نوافل کی وجہ سے جنت میں ایک اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ 12 نوافل، یہ نوافل کون سے ہیں؟ ظہر میں فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، مغرب میں مغرب کے بعد 2، عشاء میں عشاء کے بعد 2، فجر میں فجر سے پہلے 2۔ یہ 12 رکعت نوافل ہیں جو ان پر ہمیشگی کرے گا، 12 رکعت نوافل ادا کرے گا، اللہ رب العالمین ان نوافل کی بنیاد پر آخرت میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرے گا۔ یہ بڑا آسان کام ہے۔ اور دیکھیں ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ چیز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے کبھی 12 رکعت نوافل نہیں چھوڑی۔ یہ ہے صحابیہ کا شوق۔ اور دیکھیں انبسہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات ام حبیبہ سے سنی تو میں نے کبھی یہ نماز نہیں چھوڑی۔ اور اسی طریقے سے عمر بن عوص کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات انبسہ سے سنی تو میں نے کبھی یہ نوافل اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ اور نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب یہ میں بات عمر بن عوص سے سنی تو میں نے زندگی میں کبھی یہ نوافل نہیں چھوڑے۔ تو صحابیوں کو، تابعین کو، اسلاف کو جب معلوم ہو جاتا کہ ان عملوں سے جنت میں گھر تیار ہوتا ہے، جیسے ہی وہ حدیث سن لیتے فوراً اس پر عمل کرتے اور ہمیشہ عمل کرتے۔ کیا شوق ہے جنت میں گھر بنانے کا،
صحابیوں اور ہمارے اسلاف کے اندر، ایسا ہی شوق اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ اسی طریقے سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت مرفوعاً ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، اگرچہ وہ حق پہ ہوتا ہے۔ جھگڑا کرنا اس کا حق ہوتا ہے مگر چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے کناروں میں، اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق بھی کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، یا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے طبیعت خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جہنم میں جانے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، میں جنت کے اعلیٰ درجوں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہم اپنے اعمال کو اس طریقے سے بنائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، من سد فرجۃ بنى اللہ بیتا فی الجنہ ورفعہ بہا درجہ، کہ جو شخص نمازیوں کے درمیان جو خلل ہوتا ہے، شگاف ہوتا ہے، اس کو پر کرتا ہے، یعنی نمازی سٹ کر اور قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھے، جو شخص ایسے سٹ کر نمازیوں کے درمیان کو خلا کو دور کرتا ہے، خلا کو پر کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور اس عمل کی بنیاد پر اس کا درجہ بھی اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ تو مل کر قدموں سے قدمیں جوڑ کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تو نے فلاں آدمی کا بچہ چھین لیا۔ فرشتہ جواب دیتا ہے میں نے اس کا بچہ چھین لیا، وفات دے دی۔ اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے تو نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا۔ فرشتے جواب دیتے ہاں میں نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا، کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اتنا بڑا حادثہ، اتنی تکلیف پہنچائی، میرے اس بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے سنو، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ جس بندے نے اپنے بچے کی وفات پر میری تعریف کی، انا للہ کہا، اس بندے کو خوشخبری سنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو، اس گھر کا نام بیت الحمد، تعریف کا گھر قرار دو، جنت میں اس کا گھر بنا دو۔ تو جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے وہ بچہ سبب بنتا ہے جنت میں ایک گھر کا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی وفات پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو شخص بازار جاتا ہے، بازار کی دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کی بنیاد پر بھی اس کو جنت میں ایک گھر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، بہت سارے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہم جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں، بلکہ ہر وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی قربت کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، ان ساری نیکیوں کے ذریعہ ہم جنت کے راستے کو آسان بناتے ہیں، اور ان نیکیوں کے بدلے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت میں جانا ہمارے لیے آسان بناتا ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں، تہیہ کریں، شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں کہ ان عملوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے، ان عملوں کو ہم انجام دیں گے اور اللہ سے امید لگائیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کتنا خوش نصیب ہے دو عورتیں، فرعون کی بیوی آسیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کو دنیا ہی میں جنت کے گھر کی بشارت مل گئی۔ جب فرعون کے ظالم اور فرعون کا لشکر آسیہ پر ظلم کرتا تھا اور ظلم کر کے یہ لوگ چلے جاتے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے اور آسیہ کو سایہ کرتے، آسیہ جنہوں نے ایمان لایا، آسیہ کو سایہ کرتے۔ آسیہ تکلیف کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اے میرے رب مجھے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے اور اپنے پاس جنت میں ایک گھر عطا فرما، اور فرعون سے اور ظالموں سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ طبری نے اور
اسی طریقے سے امام حاکم نے ذکر کیا ہے کہ ظالم لوگ جب ظلم کر کے چلے جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آسیہ کے لیے سایہ کرتے اور آسیہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنے گھر کو دیکھ لیتی تھی، دنیا ہی میں انہوں نے جنت کے گھر کو دیکھا۔ اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور نبی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے نبی آپ خدیجہ کو خوشخبری سنا دے، جنت کی خوشخبری سنا دے، انشاءاللہ جنت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک گھر تیار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 خاتون کو دنیا ہی میں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دی ہے۔ اگر ہم بھی ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ جنت میں ایک گھر نصیب کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے ہمیں بھی ایک گھر عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن کی بنیاد پہ جنت میں انسان کے لیے گھر تیار کیا جاتا ہے۔ باری الہ ہمارے عملوں کی اصلاح فرما دے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ باری الہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں صالح بنا دے، ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اپنے سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ باری الہ جب تک دنیا میں رہیں تیرے دین پر اور صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔